اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 کے طلباء و طلبات متوجہ ہو، اسلامیات کا کلاس ہے، لیکچر نمبر 5 ہے، عنوان اور موضوع ہے آج دعا۔ پیج نمبر ہے کتاب میں 25۔ دو چیزیں دعا کے متعلق اہم بیان ہو رہی ہے، نمبر 1 اہمیت، نمبر 2 فضیلت۔ دعا کے لفظی اور اصطلاحی مفہوم کے علاوہ اہمیت اور فضیلت دونوں کے بارے میں ہم آج جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ دعا کا مفہوم، مطلب، دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ندا اور پکار کے ہیں، آواز، پکار۔ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، ندا اور پکار۔ یہ لفظی معنی، لغوی معنی ہو گئے۔ اصطلاح میں یعنی عرف میں مسلمانوں کے ہاں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اصطلاح میں دعا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کرنا کہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے، سب کچھ کا جواب دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو کہتے ہیں قادر مطلق۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے، ملاقات کرنے، معراج کرنے، اس کے قرب حاصل کرنے، قربت یا قرب، نزدیکت، اللہ کے قریب ہونا، اس کی قربت حاصل کرنے، اس کے فضل و انعام کے مستحق ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے، مجرب، تجربہ کیا ہوا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ دعا کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کہ قرآن کیا کہتا ہے دعا کے بارے میں، چند آیاتیں پیش کی جا رہی ہے۔ دعا عاجزی و بیچارگی کے اظہار کو کہتے ہیں کہ میں عاجز ہوں، میں ناتوا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، پابند ہوں اللہ کا، اس کے اظہار کو دعا کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت و اطاعت کے سامنے اپنی حیثیت و کمزوری کا اظہار ہی عبادت کی اصل روح ہے، اس لیے دعا کو بھی عین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح دیگر عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طرح دعا بھی صرف اللہ کے حق ہے، اس کے سوا کسی اور سے دعا کرنی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے، تم سے اگر میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے، پوچھے، تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں دعا کی اہمیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی و انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے، کام بنانے والا،
تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں اسی طرح دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ قرآن مجید میں جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پہ قابل ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ دعا کی اہمیت و فضیلت احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص یہ چاہے کہ سختی اور تنگی کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہے کہ خوشحالی کے زمانے میں کثرت سے دعائیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف کے احادیث میں سے ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ، یعنی بارگاہ الہی میں دعا سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز نازل ہوئی اور جو نازل نہیں ہوئی ان سب سے دعا ناپے ہے، پیدا دینے والا ہے۔ اے بندگان خدا، دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنے کو اپنے لیے لازم سمجھو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ سے جس چیز کی دعا مانگی جائے ان سب میں بہتر خیر و عافیت کی دعا ہے۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اسے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کا حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب مالک حیا و کرم ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور انہیں خالی چھوڑ دے، اسے وہ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کا حدیث ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حاکم مستدرک کا حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت تو اس سے دعا نہیں کرتا۔ دعا کے قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کہے کہ فوراً قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہماری ایسی دعائیں بھی ہے جو کسی مصلحت کی وجہ سے فوراً قبول نہیں فرماتا۔ اس میں دراصل فائدہ انسان ہی کا ہے، لیکن انسان مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی دعا قبول نہیں جو جلد بازی اور بے صبری سے کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔
دعا کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس سے حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ دعا کے ابتدا میں درود پاک اور اختتام میں درود پاک بھی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ تمت آدابی دعا، اب کہ دعا کے آداب کیا ہے کہ قبول ہو، تو چند آداب نقل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب ہے۔ نمبر 1، بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے، یعنی وضو کر کے پاک صاف ہو کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے، کہ قبلہ کی طرف رخ ہو اور مسلمان انسان دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو، اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پیر لیے جائے۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے، یعنی اللہ کی تعریف کی جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے، اور آخر میں پھر درود پڑھنا چاہیے۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، یعنی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل سے، ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے۔ دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ تمت بالخیر۔